الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. عن أبي أمامة بلفظ بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اللہ کے لیے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جو نماز پڑھے اللہ کے لیے 40 دن فی جماعت، جماعت کے ساتھ، یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولیٰ کو پکڑتے ہوئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کتب لہ براءۃ، اس کے لیے 2 براءتیں لکھی جاتی ہیں، اس کے لیے 2 پروانے لکھے جاتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. ایک یہ کہ جہنم سے اس کو برات ملے گی، دوسرا اس کو نفاق سے برات ملے گی. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو. اور ایک حدیث میں ہے کہ اندھیروں میں جانے والے مسجد کی طرف ان کو نور کے ممبروں کی خوشخبری سناؤ قیامت کے دن. اور جب لوگ پریشان اور گھبراہٹ میں ہوں گے تو یہ لوگ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. پہلی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے اور تعلیمات وغیرہ میں اس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے 40 دن تک اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو،
تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے پہلی تکبیر، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ اولیٰ کا مطلب پہلا، تکبیر اولیٰ التکبیرۃ الاولیٰ، التکبیرۃ الاولیٰ، تکبیرہ اولیٰ کہ جو پہلی تکبیر ہے نماز کی، یعنی جب نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، تو وہ اس وقت امام کے ساتھ اسی تکبیر کے ساتھ وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہوا۔ جو بعد میں اس کے بعد آتا ہے تو وہ تکبیر اولیٰ اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جماعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوا، جماعت میں تو شریک ہو گیا بعد میں، لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہوا، یعنی شروع سے نہیں شریک ہوا۔ تو تکبیر اولیٰ کا مطلب ہے کہ شروع سے جماعت میں شریک ہو۔ اچھا، پھر 40 دن کے لیے من صلی للہ 40 یوما، 40 دن، اور للہ اللہ کے لیے، یعنی کوئی اور مقصد نہ ہو، خالصتاً خلوص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو، کوئی ریاکاری مقصود نہ ہو، کوئی اور چیز مقصود نہ ہو، تو جب وہ پانی بڑھ گیا کیا؟ تو جب وہ 40 دن کے لیے اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو 2 چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس کو 2 براتیں ملتی ہیں، 2 اس کو براتیں ملتی ہیں، 2 پروانے ملتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے پروانے ہیں؟ ایک یہ کہ جہنم سے چھٹکارا، دوسرا نفاق سے، منافقت سے چھٹکارا۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اگر 40 دن تک اس طرح نماز پڑھ لے اور پھر جو ہے نماز نہ پڑھے تو اس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ظاہر ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، سمجھے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوتی ہیں ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس طرح نماز پڑھ لی اور اب چھٹی ہو گئی، جہنم سے چھٹکارا مل گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ جو 40 دن تک اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے، پانی تو نہیں بھر گیا، جو 40 دن تک اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو 5 نمازیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، یعنی کہ تکبیر اولیٰ سے کیا؟ اب دیکھو کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی اور وہ مسجد کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ابھی نہیں چلوں گا، دیر سے جاؤں گا تو تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی، صحیح ہے؟ جیسے ہی اذان ہوگی اس کو فکر ہے کہ مجھے شروع سے جماعت کو حاصل کرنا ہے، تو جیسے ہی اذان ہوگی وہ مسجد کی طرف چل پڑے گا۔ اب اور اگر مغرب کی نماز ہوگی تو اذان سے پہلے ہی چل پڑے گا، کیونکہ مغرب کی نماز تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے تھوڑا سا بہت مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جو 40 دن تک اس طرح اہتمام کر سکتا ہے وہ پوری زندگی کر سکتا ہے،
سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں؟ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو تجربہ کر کے دیکھو. آج سے حساب لگا لو، آج 17 تاریخ ہے، سفر کی گاڑی پر 17 تاریخ ہے اور 23 تاریخ اس کی ہے، اگست کی. ہاں، اگست کی 23 تاریخ ہے. تو 40 دن کا حساب کرو آج سے، اور پھر بولو کہ میں ہر نماز میں تکبیر اولیٰ سے پہلے پہنچ جاؤں گا مسجد کے اندر، 5 نمازیں روزانہ. تو دیکھو یہ 40 دن تک کرنا کیسا ہے. اور اگر 40 دن تک تم خود سمجھ جاؤ گے کہ اگر 40 دن تک کوئی کر سکتا ہے تو پوری زندگی بھی کر سکتا ہے. تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز کا پوری زندگی اہتمام کرتا ہے، نماز کا پوری زندگی اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اگر 40 دن تک وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی نماز کا اہتمام کرے گا. ہاں، اگر کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی الگ بات ہے، مگر اہتمام تو ہوگا اس کا. تو پھر اس کے لیے 2 براتیں، اس کے لیے کیا؟ 2 براتیں، 2 پروانے، اس کو 2 پروانے ملیں گے. اب وہ پروانے کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا. اب جہنم سے چھٹکارے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، ایک تو یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر چلا بھی گیا تو اللہ پاک کبھی نہ کبھی اس کو چھٹکارا دے دے گا. اور اگر دیکھا جائے تو جو آدمی ساری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ دین کی اور چیزوں کا بھی خیال کرے گا. جب نماز کا اتنا خیال ہے کہ 5 نمازیں اذان ہوتے ہی وہ مسجد پہ پہنچ رہا ہے، تو پھر دین کی دوسری چیزوں کا بھی وہ خیال کرے گا. تو انشاءاللہ وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ جہنم سے مکمل چھٹکارا اس کو ملے گا، کہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ نفاق سے اللہ پاک اس کو چھٹکارا عطا کرے گا. نفاق کس کو بولتے ہیں؟ منافقت کو. منافقت کرنا اس کو نفاق بولتے، ٹھیک ہے. اور منافقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی اندر سے کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو، ٹھیک ہے نا. جب ہم کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، اس کی زبان میں کچھ، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ منافق ہے. یہی بولتے ہیں تھا منافق دے. تھا جبا مانے خبر نور دے، ذرا مانے خبر نور دے. اس کے دل میں کوئی اور بات ہے اور اس کے زبان میں کوئی اور بات ہے. جبا مانے خبر نور دے، ذرا مانے خبر نور دے. دا منافق دے. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں منافق ہے. تو جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو اس منافقت سے چھٹکارا عطا کرے. آپ نے کبھی ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ جو اتنا اہتمام سے نماز پڑھتا ہو اور پھر بھی وہ دوگلا انسان ہو؟ ہاں، ایسے تو نماز پڑھنے والے آپ کو بہت ملیں گے کہ بھائی نماز ختم ہونے والی ہے اور وہ آ گئے اور یوں نماز پڑھی اور یوں. ان سے بڑا منافق کوئی ہوتا نہیں ہے. ہاں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں 100 جھوٹ ہوتے ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے، یار یہ نماز ہی پڑھتا ہے اس طرح. بھائی نماز کا اس کا اہتمام بھی تو دیکھو، اس کا نماز میں اہتمام کیسا ہے. کیا وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا ہے، یا وہ بس ایک روٹین کو پورا کرنے والا ہے کہ بس روٹین پوری ہو جائے؟
ہماری مسجد میں بھی کتنے لوگ آتے ہیں روٹین کو پورا کرنے کے، نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، اب آ رہے ہیں اور وضو کیا، نماز پڑھی اور چلے گئے. سمجھے نا؟ روٹین کو پورا کر رہے کہ بس یہ ایک روٹین ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اور نماز اس طرح پڑھیں گے کہ جو ہے ہم 1 رکعت میں ہوں گے تو وہ 4 رکعت 8 رکعت پڑھ چکے ہوں گے. سمجھے نا؟ ایک روٹین پوری ہو رہی. تو ایسے نمازوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی. تو میرے بھائیوں، کیا ہی زبردست بات ہو جائے کہ اس حدیث پر ہم عمل کریں. ایک تو حدیث کو سننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، حدیث کو سننا بھی نیکی سے خالی نہیں ہے، برکت سے خالی نہیں ہے. قرآن کو سننا، حدیث کو سننا، دین کی باتوں کو سننا، بے شک اس کا اپنا فائدہ ہے. لیکن سننا صرف مقصود نہیں ہے، سننا صرف مقصود نہیں ہے، عمل کرنا مقصود ہے. تو کیا ہی زبردست ہو جائے کہ اس حدیث پر ہم عمل کریں کہ ہم 40 دن کے حساب لگائیں کہ آج سے 40 دن پورے میں کروں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، جماعت سے پڑھوں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا. اگر یہ 40 دن ہم نے پورے کر لیے نا تو انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے نمازی بن جاؤ گے. سمجھے؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ 40 دن اللہ کے لیے، من صلی للہ، اللہ کے لیے، 40 یومن فی جماعت، جماعت کے ساتھ. بہت سے لوگ تو جماعت سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. تکبیر اولیٰ تو بہت دور کی بات ہے، تکبیر اولیٰ تو بہت دور کی بات ہے، جماعت سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں عورتوں کی طرح. سمجھتے ہیں ہماری نماز پوری ہو گئی. اور بہت سے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے. جماعت ہو چکی ہوتی ہے پھر آرام سے آ رہے ہوتے ہیں. صبح فجر کے وقت بالکل سورج نکلنے والا ہوتا ہے تب آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بالکل سورج کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے ان کا کہ سورج پہلے نکلے گا یا پہلے نماز پڑھیں گے. ایسی حالت ہم تو دیکھتے ہیں روزانہ. سورج کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں بھائی کہ تو پہلے نکلتا ہے یا پہلے نماز ہم پڑھتے ہیں. بالکل آخری میں جماعت ہو چکی ہے، اب آ رہے ہیں بھائی، 5 منٹ باقی ہے. اور بھائی صرف فرض نماز پڑھو، صرف فرض. پھر ہم لوگ بولتے ہیں سنتیں چھوڑو بھائی، فرض پڑھو. ٹائم ہی نہیں ہے. سمجھے نا؟ سنت پڑھو گے تو فرض تو گئی. یہ روزانہ کا معمول ہے. وضو کیا، اچھا پھر آ رہے، پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، باتھ روم میں چلے جائیں گے. خدا کے بندے ٹائم تو دے کیا، باتھ روم بعد میں کرنا. باتھ روم میں گئے، پھر آئے، پھر وضو کیا، پھر آئے، 1 منٹ باقی ہے. یا اللہ، 1 منٹ بھائی فرض نماز پڑھ، 1 منٹ میں فرض. اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ العظیم. یہ روزانہ کی یہاں پر حرکتیں. مسجد میں نماز پڑھیں گے. ارے پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ جب جماعت چلی گئی ہے تو اب مسجد میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ مسجد میں آ کے تمہارا ٹائم اور لگ جائے گا. ویسے تمہارے پاس ٹائم کم ہے سورج نکلنے میں. گھر پر وضو کر کے نماز پڑھ لو تو تھوڑا ٹائم تو زیادہ ہو. نہیں، نماز مسجد میں پڑھے. ہاں، جماعت چلی گئی، پھر لیٹ، اور بعض دفعہ سورج نکل جاتا ہے، پھر بیٹھے ہوتے ہیں، لال بتی جلی ہوتی ہے، سورج نکل گیا، اب بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب لال بتی بجھے گی، اشراق کا ٹائم ہوگا، پھر نماز پڑھیں گے فجر. قضا، لا حول ولا قوت الا باللہ. قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اگر آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ تو جماعت سے نماز پڑھو گے، سکون کے ساتھ نماز پڑھو گے، سنتیں بھی پڑھو گے، فرض بھی سکون سے پڑھو گے، اور جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو گے.
لیکن نہیں، کرنا نہیں ہے۔ پھر ظہر میں بھی جماعت ہو چکی ہے، لوگ آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، عصر میں جماعت ہو چکی ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ تو 40 دن تک یہ ہم کر لیں، 40 دن تک یہ ہم کر لیں کہ ہم حساب کر لیں، بھائی آج کا دن ہے، آج سے 40 دن، اس تاریخ کو 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ اور کتنی نمازیں ہوگی؟ 200 نمازیں، صحیح ہے نا؟ 5 نمازیں دن میں ہوتی ہیں، 40 دن میں 200 نمازیں ہوگی۔ 200 نمازیں لگاتار مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ ہم کر لیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ پھر نماز کی عادت پڑ جائے گی، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، اللہ کی طرف سے 2 پروانے ملیں گے، جہنم سے چھٹکارا، نفاق سے چھٹکارا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو یوں سمجھو، اس کو یوں سمجھو کہ بھائی کسی نے تم کو کہا کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو میں تمہیں پاس دوں گا۔ کیا دوں گا؟ پاس۔ ہاں، پاس بولتے ہیں نا کہ میرے پاس پاس ہے، میں فلاں جگہ جا سکتا ہوں، میرے پاس اس کا پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ پاس بولتے ہیں۔ ہاں، تو بھائی اس نے کہا کہ بھائی تم جو ہے یہ فیس جمع کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے، تمہیں پاس مل جائے گا۔ تمہیں کیا مل جائے گا؟ پاس مل جائے گا۔ اس کے بعد تم فلاں جگہ جا سکتے ہو۔ جب فلاں جگہ جاؤ گے، سیکیورٹی کے پاس سے گزرو گے، سیکیورٹی تمہارا پاس چیک کرے گی، تم اس کو پاس دکھاؤ گے، وہ تمہیں جانے دے گی، پاس نہیں ہوگا تمہیں واپس کر دے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تم نے اس پاس کا غلط استعمال کیا یا پاس دکھا کر تم اندر چلے گئے اور پھر وہاں پر کوئی ناجائز حرکت کی تو یہ پاس تم سے ضبط کر لیا جائے گا، صحیح ہے؟ یہ پاس تم سے ضبط کر لیا جائے گا۔ تو اس کی مثال یوں سمجھو کہ 40 دن تک تم نماز پڑھو گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ شروع سے، تو تمہیں پاس مل جائے گا، جہنم سے چھٹکارے کا پاس مل جائے گا اور منافقت سے چھٹکارے کا پاس مل جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر تم ناجائز حرکت کرو گے تو یہ پاس ضبط کر لیا جائے گا، سمجھے نا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس پر قائم نہیں رہے، تم نے پھر نماز چھوڑ دی، تم نے پھر اس پاس کی شرائط کو پورا نہیں کیا، تو پھر وہ پاس تم سے ضبط کر لیا جائے۔ یہ پاس ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ مل گیا تو بس ختم ہو گیا، سمجھا رہا ہے نا؟ ایسا کوئی پاس ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر بھی ایسا کوئی پاس ہوتا ہے؟ ہاں، تم کسی کمپنی میں جاؤ، وہاں پر انٹرویو دو، وہ تمہارا سی وی وغیرہ چیک کرے، سب کچھ ہو جائے، تمہیں نوکری مل جائے، صحیح ہے؟ نوکری مل جائے، پھر تم کو اس نے کارڈ بنا کے دیا کہ بھائی اس کارڈ کے بغیر تم کو کمپنی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کارڈ تمہارے پاس ہے، تم جب صبح جاتے ہو جاب پر، وہ کارڈ دکھاتے ہو سیکیورٹی کو، سیکیورٹی تمہیں جاتی ہے، جاؤ بھائی یہ کمپنی کا آدمی ہے، نوکر ہے یہاں کا، ٹھیک ہے؟ مگر کمپنی میں جا کر تم نے ادھم مچا دیا، وہاں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، کام نہیں کیا، تو وہ پاس تمہارا ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ تو عام فہم بات ہے نا کہ پھر وہ پاس کیا، پھر وہ تم کو لات مار کے نکالیں گے وہاں سے، پٹائی کر کے تمہاری نکالیں گے وہاں سے، پھر وہ پاس تو دور کی بات ہے، تمہاری عزت بھی نہیں رہے گی، سمجھا رہے؟ تو اس حدیث کو بھی یوں سمجھو کہ ہمیں یہ پاس مل جائے گا 40 دن کے بعد، مگر پھر اس پاس کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری حدیث کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن پوری پوری روشنی کی خبر دے دو، اور قیامت کے دن وہ روشنی کے ممبروں پر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
اب اندھیروں میں کون کون سی نمازیں ہوتی ہیں؟ ایک تو فجر ہوتی ہے، ایک عشاء ہوتی ہے، اور مغرب میں تو تھوڑا اجالا ہوتا ہے، مگر اگر مغرب کو بھی شامل کر لو چلو تو 2 یا 3 نمازیں یہ اندھیروں میں ہوتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ سخت نمازیں لوگوں کو یہی لگتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز، اور باقی دین کی جو نماز ہوتی ہے جس میں آدمی کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں وہ الگ جہت سے وہ سخت ہوتی ہے آدمی پر۔ تو فجر کی نماز میں دیکھو تو سب سے کم لوگ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کام پہ جانا ہے تو اٹھ جائیں گے لیکن فجر کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ اگر کوئی ایسی نوکری مل گئی کہ 4 بجے وہاں پہنچنا ہے، 4 بجے بھی اٹھ جائیں، لیکن فجر کے لیے 5:30 بجے بھی نہیں اٹھیں گے، 5 بجے بھی نہیں اٹھیں گے۔ اور فجر جب تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے، سورج دیر سے نکلتا ہے تو 6 بجے بھی نہیں اٹھیں گے۔ لیکن اگر نوکری مل جائے ایسی کہ 4 بجے اٹھنا پڑے تو 4 بجے بھی اٹھیں گے۔ صحیح بات کر رہا ہوں؟ اگر نوکری کسی کو میں اگر ابھی بولوں بھائی کہ 4 بجے سے لے کر 4 بجے تک تمہاری ڈیوٹی ہوگی، صبح 4 بجے سے رات کے 4 بجے سے شام کے 4 بجے تک، اچھا بھائی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 50,000 روپے۔ ہاں ابھی فوراً سائن کرے گا نہیں کرے گا؟ یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو سائن نہیں کرے، فوراً سائن کرے گا۔ 50,000 روپے تنخواہ مہینے کی، 4 سے 4، سمجھے نا؟ کیا کام ہے بھائی؟ آسان کام ہے بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی، فوراً میرے کو یہ نوکری دلواؤ، 50,000 روپے ہر مہینے، 50,000 روپے آ جائیں گے، میرا تو گھر کا چین سکھ ہو جائے گا بھائی، آرام سے گزارا ہوگا، کرایہ بھی، پانی، ٹینکر، بجلی، سب چیز برابر پوری ہو جائے گی، راشن واشن سب صحیح ہے۔ 50,000، اگر میں کہوں 80,000 تو پھر تو شاید وہ کپڑے پہننا بھی بھول جائے، ننگا شاید پہنچ جائے کمپنی پر، کیا ہو کپڑے کا ہے وہ بھول گیا میں پہننا، 80,000 کے نام سے شاید وہ کپڑے بھی نہیں پہنے، 4 بجے اپنی دھوتی میں وہاں پہنچ جائے گا، سمجھے نا؟ رات کے 4 بجے، 3:30 بجے پہنچ جائے گا، کہیں دروازہ بند نہیں ہو جائے۔ 80,000 روپے کی اس کی اتنی اہمیت ہے اس کے اندر کہ وہ 4 کیا 3:30 بلکہ 2:30 بجے بھی اٹھے گا، سمجھے نا؟ رات کو اگر سونا جاگنا پڑے تو وہ جاگ بھی لے گا پوری رات، سمجھے نا؟ اگر اس کو بولوں 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، پوری رات جاگے گا، سمجھے نا؟ ہے کہ نہیں؟ 1 لاکھ روپے تنخواہ، 4 بجے مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے، یہ جاب تو کبھی زندگی بھر میں چھوڑ نہیں سکتا، سمجھے نا؟ لیکن فجر کی نماز جس کے مقابلے میں پورا عالم کچھ بھی نہیں ہے، پوری کائنات کچھ بھی نہیں، اس کے لیے نہیں اٹھے گا۔ فجر کے لیے بدبخت وہ شیطان نہیں اٹھے گا اپنے بستر سے، نہیں نکلے گا اپنے بستر سے، اس کی ماں اس کو اٹھائے گی، ایک کمینے اٹھ نماز کے لیے، چھوڑو مجھے، کھراٹے مار رہا ہوں، سمجھے نا؟ فجر کے لیے نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر اس کو کوئی 1 لاکھ روپے کا نوکری دے دے تو وہ 4 بجے کیا وہ پوری رات سوئے گا نہیں، سمجھے نا؟ پوری رات جاگوں گا بھائی، ٹائم پہ پہنچوں گا 3 بجے، سمجھے؟ ابھی شروع ہے، سمجھے نا؟ اپنا شروع سے ہی اپنا اچھا وہ کر لوں کہ یہ پابند ہے، سیٹ مجھے جان لے بھائی یہ پابند ہے، گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں، ہاں اس کے بعد بولے 4 بجے پہنچوں، سمجھے نا؟ ابھی شروع ہے، اچھا امپریشن ڈالنا ہے، اچھا تاثر ڈالنا ہے، سمجھے نا؟ ہو سکتا ہے اچھا امپریشن ہو، 1 لاکھ سے وہ ہو سکتا ہے 10,000 اور بڑھا دے، بونس دے دے، ہاں؟ 1 لاکھ روپے کی اس کی قیمت ہے دل کے اندر۔ 1 لاکھ روپے کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر اس کے نزدیک وہ 1 لاکھ روپے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن فجر کی نماز کی اس کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کیا بدبختی ہے،
کیا اللہ کی ناشکری ہے، کیا اللہ کی بے قدری ہے؟ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، تجھے بنایا، تجھے ہر چیز دی، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ بال، یہ چمڑی، یہ دل، یہ گردہ، یہ پھیپڑا، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جسم، ہر چیز تجھے اسی نے دی۔ یہ سانس تو لے رہا ہے، یہ سانس بھی اسی کی، یہ کھانا تو کھاتا ہے، یہ کھانا بھی اسی کا ہے۔ ایک ایک پل تو اس کا محتاج ہے۔ تو اس کے لیے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہے، مگر تو 1,00,000 روپے کے لیے پوری رات جاگ سکتا ہے۔ اور دوسری نماز اندھیرے میں عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز میں دیکھو کتنے کم لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے کام کاج سے آ جاتے ہیں، مغرب تک پہنچ جاتے ہیں، اب نکلنا نہیں ہے گھر سے بھی، اب بیٹھے ہوئے آرام سے، کھانا وانا کھایا، آرام سے بیٹھے ہوئے، نیند کرنی ہے، فون میں لگے ہوئے، بچوں میں لگے ہوئے، بیوی میں لگے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والے ہیں ان کو قیامت کے دن پوری پوری روشنی کی خوشخبری سنا۔ جب عشاء کے وقت اندھیرے میں وہ نکلے گا نماز کے لیے، مؤذن کی اذان آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ مسجد باہر نکلا اور اندھیرے میں چل کے مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پورے نور کی خوشخبری سنا دو قیامت کے دن۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ نکلا مسجد کی طرف چلا، اس کو پورے روشنی کی خوشخبری سنا دو قیامت کے دن۔ قیامت کے دن میرے بھائیوں کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ تاریک گپ اندھیرا، جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے، پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پر سے ہم سب کو پار ہونا پڑے گا۔ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس وقت روشنی کی کتنی ضرورت ہوگی۔ آدمی اگر کسی ایسے علاقے میں چلے جاتا ہے جہاں پر روشنی نہیں ہوتی ہے اور بجلی بھی نہیں ہوتی ہے اور کوئی اور بتی کا سسٹم بھی نہیں ہوتا ہے، آس پاس جھاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کی موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی، ہیڈ لائٹ بھی بجھ گئی، سمجھے نا، پیٹرول بھی ختم ہو گیا، گاڑی بھی پنچر ہو گئی، اب وہ بولتا ہے بھائی میں اس سناٹے میں اور اس اندھیرے میں اکیلا، سمجھے نا، کوئی جھاڑیوں سے آ کر میرا دیا پانچا نہ کر دے، سمجھے نا، اس کی سوچ پر یہ سوچ حاوی ہو جاتی۔ کوئی ڈاکو نہیں نکل آئے مجھے لوٹ نہیں لے وے یا گولی ہی نہیں مار دے، اندھیرا ہے، گپ اندھیرا سناٹا علاقہ ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے، گاڑی خراب، روشنی کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں یار، اس کا سوچو، اس کا جو بال سے زیادہ باریک پل ہوگا جس میں چلنا پڑے گا اور نیچے جہنم کی آگ ہوگی، مگر کوئی فکر نہیں، بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے گھر میں، نماز کی کوئی فکر نہیں۔ عمر جا رہی ہے، عمر جا رہی، تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، کل 10 کے تھے، 20 کے ہو گئے، 50 تک پہنچ گئے، اب کیا زندہ رہو گے؟ تو بال سفید ہونے لگے، اور آج کل تو بال بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ارے تم اتنے سفید ہو گئے، آج کل تو پتہ نہیں کیا، بس اللہ کی طرف سے کیا وہ ہے، لوگوں کے بال اس طرح، لوگوں پر، ان کے چہرے پر، ان کے بالوں پر ایسے بڑھاپا آ رہا ہے کہ پوچھو نہیں، مگر پھر بھی کوئی فکر نہیں۔
آئے دن سنتے ہیں فلاں مر گیا تو فلاں کا باپ مر گیا تو فلاں کا بیٹا مر گیا تو فلاں کا بھائی مر گیا، بس سنی انسنی کرتے رہتے. تو کبھی تو بھی تو تیرے بارے میں تو کبھی یہ بات ہوگی نا کہ وہ فلاں مر گیا، وہ محمد عمران مر گیا، وہ کبھی میرے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ پاک شہادت کی موت عطا کرے، آمین یا رب العالمین. مگر پھر بھی کوئی فکر نہیں. تو میرے بھائیوں، دو حدیثیں پڑھی. ایک تو یہ کہ اندھیروں کے اندر مسجد میں جانا، ان کو پورے نور کی خوشخبری سنانا، اور جو اندھیروں میں جائے گا وہ جانے میں بدرجہ اولا جائے گا. سمجھے نا؟ کہ کبھی کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہے کہ فجر پڑھتا ہو مگر زہر نہیں پڑھتا ہو. ہاں زہر پڑھتا ہوگا فجر نہیں پڑھتا ہوگا، ایسے بہت دیکھے ہوگا. مگر جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا وہ نمازی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ فجر میں قربانی زیادہ ہے. وہ جب فجر کے لیے اٹھ سکتا ہے تو پھر دوسری نمازیں تو اور آسان ہے پھر اس کے لیے. اگر وہ عشاء میں آ سکتا ہے تو دوسری نمازیں اور آسان ہے اس کے لیے. تو اندھیروں میں مساجد میں آنے والے ان کو پورے نور کی خوشخبری سنانا. اس سے پتہ چل گیا کہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے پھر نور کی خوشخبری نہیں ہے. عورتوں کی طرح گھر میں نماز، اللہ اکبر. مرد کی نماز گھر میں نہیں ہے، مرد کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہے. اور دوسری حدیث پڑھی کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کو 2 پروانے ملیں گے، ایک جہنم سے چھٹکارا، ایک نفاق سے چھٹکارا. یہ 40 دن کا ہم کورس مکمل کر لیں. آج سے شروع کرو. 200 نمازیں ہیں 40 دن. ہر نماز میں جیسے ہی اذان ہو مسجد میں پہنچ جانا. تکبیر اولیٰ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، اس کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. 40 دن تک مسلسل، 40 دن تک کر لو گے پھر نمازی بن جاؤ گے، پھر نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن کر کے چھٹی ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ جو 40 دن کرے گا پھر وہ پوری زندگی بھی کرے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ تو بھائی 40 دن کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ انشاءاللہ العزیز تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک ہم یہ کورس پورا کریں. 40 دن تک ہم نے کر لیا، اس کے بعد پکے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری، اندھیروں میں مسجد میں آنا. کون کون تیار ہے؟ اگر اندھیرے میں آؤ گے تو اجالے میں خود بخود آؤ گے. اندھیرے میں آؤ گے تو اجالے میں بھی آؤ گے. سمجھے نا؟ قیامت کے دن روشنی ملے گی، جب روشنی کی بہت ضرورت ہوگی. جب پل صراط پہ چلنا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نیچے جہنم کی آگ ہوگی. نیچے دہکتی جہنم اپنے عذاب کے ساتھ، اپنے سانپوں کے ساتھ، اپنے بچھوؤں کے ساتھ، اپنی دہکتی آگ کے ساتھ نیچے، اور پل اوپر. اس پر سب کچھ چلنا پڑے گا. سب تیار ہو بھائی؟ نماز کی پابندی کرو گے؟ ہاں بھائی نماز کی پابندی کرو، کوئی نماز نہیں چھوٹے. ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، وضو بھی صحیح ہو، نماز بھی صحیح ہو، رکوع سجدہ بھی صحیح ہو، آرام سے نماز ہو، اطمینان کے ساتھ نماز ہو. ایسی نماز نہ ہو کہ پرانے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے. صحیح ہے؟ سب تیار ہو اس کی؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق دے. وآخر دعوانا